الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون حضرات محترم، اللہ مالک ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اس مالک کی اتنے انعامات اور اتنی نعمتیں ہم پہ ہیں کہ اللہ مالک خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ میں نے اے حضرت انسان اتنی نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے، تم ان کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، صرف گننا چاہو تو ساری زندگی لگے رہے تو گن نہیں سکتے۔ اور اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب سے عظیم نعمت جو ہے وہ اسلام ہے، جو اللہ مالک کسی انسان کو عطا کرتا ہے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں بھی اللہ رب العزت اسی کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جس بندے کو اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے ہر انسان ہدایت پہ نہیں ہے، جس بندے کو اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کرتے ہیں یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، یعنی اسلام کے احکامات، اس کے اوامر و مناہی جو ہیں انسان کے لیے وہ پسندیدہ بن جاتے ہیں،
بلکہ یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ نے انسان کی فطرت کو اصلاً یہ بنایا ہے جس کا سورۃ حجرات کے اندر بھی تذکرہ کیا. اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ نے ہر انسان کے اندر جو مسلمان کہلاتا ہے، جو مسلمان بنتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر مانتا ہے، جو اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتا ہے، اللہ نے اس کے دل کو مزین کیا ہوا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اسے سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ پیاری چیز اگر زندگی میں لگتی ہے تو وہ ایمان ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. جس طرح ایک مسلمان ایمان کے ساتھ محبت کرتا ہے، اسی طرح وہ کفر اور گناہ کے ساتھ اتنی ہی نفرت کرتا ہے. یہ ایک کرائیٹیریا ہے، یہ ایک ترازو ہے جو ہم تول سکتے ہیں، اپنی زندگی کو پرکھ سکتے ہیں. اس ترازو کو لگا کے بحیثیت مسلمان اگر ہمارے لیے ایمان دنیا کی سب سے پسندیدہ چیز ہے اور کفر اور گناہ ہمارے لیے سب سے قابل نفرت ہے تو ہم اس ترازو پہ پورا آ گئے. اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے تو ہمیں اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ جو نعمت اللہ نے دی تھی ہم اس نعمت کا حق نہیں ادا کرتے. میرے عزیز بھائیوں، سورۃ یوسف کے اندر اللہ نے ایک بات کا تذکرہ کیا ہے، ہمیں وہ سن کے یا اس پہ غور کریں تو انسان کا دل کانپ جاتا ہے. کیا اللہ نہ کرے میں بھی تو کہیں انہیں میں شمار نہیں ہوں؟ اللہ رب العزت اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. اے نبی تم کتنی ہی چاہت کر لو، کتنی ہی جد و جہد کر لو، کتنا ہی انہیں مختلف نشانیاں دکھا دو، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتلا دو، وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اسی کے آگے دوسری آیت میں فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اکثر لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں الا مگر ایماندار نہیں ہوتے، وَهُمْ مُشْرِكُونَ، وہ شرک کی گندگی میں پڑ جاتے ہیں. تو ہم بھی اپنی زندگی پہ غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ غور کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جو ہے یہ ایک روشن مینار کی طرح ہے. مینار اس چیز کو کہتے ہیں جو دوسری عمارات سے بلند ہو اور وہ دور سے ہر چیز ہر انسان کو نظر آتا ہو. کہا ایک مسلمان کی مثال ایک روشن مینار کی طرح ہے، اور جس طرح روشن مینار دوسروں سے چھپ نہیں سکتا، اس کی روشنی، اس کی خوبصورتی کو دور سے پہچانا جا سکتا ہے، اسی طرح مسلمان وہ ہے جس کا کردار، جس کے معاملات دوسرے لوگوں سے الگ تھلگ ہوں. جس طرح ایک روشن مینار دوسری عمارات سے الگ نظر آتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان اپنے کردار و عمل کے اعتبار سے دوسروں سے الگ نظر آنا چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور آپ کا یہ بھی ارشاد مستدرک حاکم میں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کامیاب ہو گیا انسان کون؟ جس کے اندر 3 صفات آ گئی. پہلی بات، اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اسے اسلام کی توفیق بخشی اور اس نے اس دین کو اپنے لیے پسند کر لیا. اللہ نے اسے توفیق بخشی اور اس نے اپنے لیے پسند کر لیا، اور پھر اس کے بعد اسے ضرورت کے لائق روزی دے دی گئی.
اور اس نے اس پہ قناعت کر لی کہ جو میرے مالک نے میری قسمت میں لکھا میں کسی اور طرف نہیں دیکھوں گا، کسی حرام کی طرف نہیں جاؤں گا، کوئی ایسا طریقہ کار اختیار نہیں کروں گا جو میرے مالک کی منشا کے بغیر ہو، جو اس نے مجھے دیا میں اس پہ قناعت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ بحیثیت انسان ہم میں سے ہر انسان کے من میں ایک لالچ ہے، ایک ہرس ہے، جو گناہ تو نہیں لیکن ایک مسلمان سے اللہ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس پہ قناعت کرو۔ اور جس نے قناعت کر لی، پہلی بات اسلام کو خوشی سے قبول کیا اور اپنی زندگی پہ اسے خوشی کے ساتھ نافذ کیا، جو اللہ نے اسے رزق دیا اس پہ قناعت کی، اسی پہ زندہ رہا اور موت آ گئی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہمیں بھی مسلمان بنائے۔ آپ یہ دیکھیں، اسلام یا مسلمانی یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے جسے ہم نے سمجھ لیا ہے۔ ہمارا تصور یہ ہے کہ انسان زبان سے اقرار کر لے خلاص، بس وہ مسلمان ہے، لیکن شریعت اس بات کو نہیں مانتی۔ اسلام اور ایمان کے لیے ضروری ہے کہ انسان جس بات کا اقرار کرتا ہے عمل کے ذریعے ثابت کرے کہ جو میں کہتا ہوں اس کے مطابق کرتا ہوں۔ اگر انسان ایسا نہیں کرتا تو اللہ رب العزت اس کو نفاق کی علامت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو؟ یعنی انسان جو کہتا ہے، خصوصاً وہ انسان جو ایمان کا دعوے دار ہے، اس کے لیے یہ فرض ہے کہ جو وہ کہے اس کے مطابق عمل کرے۔ بحیثیت مسلمان ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر مانتے ہیں۔ اسلام کا مطلب ہے کہ اپنی ذات کو، اپنی خواہشات کو، اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دینا کہ جیسے اللہ چاہیں گے ویسے زندگی گزاروں گا۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں آ گیا۔ اسلام کا دائرہ کیا ہے کہ اس میں کچھ باتیں حلال ہیں، کچھ حرام ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، اس طرح چلو اس طرح نہ چلو، اس طرح زندگی بسر کرو اس طرح نہ کرو۔ ہم پھر پابند ہو جاتے ہیں۔ ایک کافر آدمی جو اسلام میں داخل نہیں ہوتا وہ کسی چیز کا پابند نہیں، جیسے چاہتا ہے زندگی گزارے، لیکن ایک مسلمان ہونے والا شخص یہ پابند ہے کہ اس کی عمل تو دور کی بات ہے، اس کی ذہنی سوچ بھی اللہ کی تابعداری میں ہونی چاہیے۔ ہم میں سے بہت، بلکہ ہم سب دعوے دار تو ہیں اسلام کے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم میں سے اتنی کوتاہیاں ہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ہم سب اتنی کوتاہیاں ہیں کہ اگر انہی باتوں پہ اللہ نے پوچھ لیا صرف ایک بات کہ اپنی زندگی میں جو ایک جسم تھا جس کے تم مالک تھے، اس میں کتنا اسلام نافذ کیا تھا، کم از کم میرے پاس تو جواب نہیں ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ ہمیں اس بات کا جواب دینا پڑے گا۔ ہماری گفتگو، ہمارا کردار، ہمارے اعمال، ہمارے معاملات، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ غافل نہیں بیٹھا ہوا۔ یہ مت سوچو کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کیا کر رہے ہو۔ ہم اچھے بننے کے لیے اپنے آپ پہ ایسا غلاف چڑھاتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے من کا کسی کو کیا پتا، لوگ یہی سمجھیں گے بڑا اچھا ہے، لیکن لوگوں کو تو میں دھوکہ دے سکتا ہوں، ایک ذات ایسی ہے جسے ہم میں سے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، وہ ہمارے سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ ایک بات سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ کے خوف زدہ ہو گیا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلامی معاشرے کو، اسلامی تہذیب کو، انسانی کردار کو اتنا کفر، یہودیت، مجوسیت، عیسائیت، دہریت یہ نقصان نہیں دے سکتی جتنا دین کو دو چیزیں نقصان دیتی ہیں، ایک منافقت اور دوسرا الحاد۔ منافقت کیا ہے؟ کہ زبان پہ ہماری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور اللہ کے ساتھ شرک بھی کریں اور اللہ کی بات بھی نہ مانے اور محمد الرسول اللہ کو رہبر مانے اور اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ اس کے علاوہ ہمارا کوئی رہبر نہیں، اور اللہ کے رسول کی بات کا انکار کریں، اپنے مولوی پیر امام کی بات کو ترجیح دیں۔ اس کا نام ہے الحاد۔ اسے منافقت بھی کہتے ہیں کہ ہم کہہ جو رہے ہیں اس کے مطابق کر نہیں رہے۔ ہم نے کلمہ اپنے مولوی صاحب کا نہیں پڑھا ہوا، ہم نے کلمہ کسی امام صاحب کا نہیں پڑھا ہوا، ان اماموں کی فضیلت، ان کی برتری کو سلام، لیکن ساری کائنات کے امام بھی مل جائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے آنے والے ذروں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو جب آپ سب سے بلند و برتر ہیں، آپ سب سے بڑے رہبر ہیں اور اللہ نے ہماری رہبری کے لیے آپ کو چنا ہے، ہم آپ کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسری قوموں پہ فضیلت دیتے ہیں اور اپنے آپ پہ فخر کرتے ہیں، تو کتنی شرم کی بات ہے جب بات آتی ہے، حکم آتا ہے رسول اللہ کا، تو ہم اپنے فرقے کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہے الحاد۔ الحاد یہ ہے، اللہ رب العزت سورت فصلت میں فرماتے ہیں، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں ہم سے وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہم انہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ الحاد جو ہے، الحاد ہوتا ہے بے دینی، دین کے مقابلے میں ایک پیرلر چیز کو کھڑا کرنا۔ اور علماء بھی ملحد ہو سکتے ہیں، عام آدمی میں ملحد ہے۔ ملحد اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص، اللہ نے ایک حکم فرمایا اور اس کا حکم واضح ہے، وہ اس میں تعویل کرتا ہے یا اس کے لیے اپنی مرضی کی بات نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے علماء کے متعلق فرماتے ہیں، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، ہم سے وہ مخفی نہیں ہے، ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کون اللہ کی کتاب کو صحیح طریقے سے لیتا ہے، کون اسے سادگی سے اپناتا ہے اور کون اللہ کی آیات کو بگاڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور ایک الحاد عوام الناس کا ہے کہ دین کا حکم ہے، حقارت سے ٹھکرا دیا، بھئی یہ پرانی باتیں ہیں، چھوڑو۔ اس مسلمان معاشرے کے اندر یہ کینسر کی طرح سرایت کر چکا ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کو پتا ہے چوری بری چیز ہے، چوری کرتے ہیں، قتل بری چیز ہے، قتل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل نہ کرنا اللہ کی نافرمانی ہے اور جہنم کا سبب ہے، ہم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ۔ اے مسلمانوں، اللہ کو رب ماننے والوں، اس کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، ایک بات تو بتاؤ، افمن یلقی فی النار، جو اپنے اعمال کے سبب جہنم میں جا گرے گا، امن یاتی آمنا یوم القیامہ، ایک وہ شخص جو ایمان کی نعمت لے کے اللہ کے حضور پیش ہوگا، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی الحاد جو ہے انسان کو جہنم کا ایندھن بناتا ہے، اور ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے، ہم اس کوتاہی کے مرتکب ہیں۔
اللہ رب العزت ہمیں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، اور یاد رکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں بڑی توجیحات، بہت باتیں اپنے ذہنوں میں سوچتے ہیں کہ اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے، اس کو ایسے ہی کر لیں گے، اس کا یہ جواب دے نہیں. لیکن یاد رکھیں اللہ رب العزت نے سورۃ حاقہ کے اندر ایک نقشہ کھینچا ہے، ایک ان انسانوں کا جو اسلام لانے کے بعد اسلام کے اوپر اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو اپنے ایمان کا تحفظ کرتے ہیں، جو اسلام اور ایمان کے منافی چیزیں ہیں ان سے اجتناب کرتے ہیں. ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے، اللہ ان میں ہمیں بھی شامل فرما لے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جب ان کا نامہ اعمال، ان کے رزلٹ، زندگی کے معاملات، ان کا رزلٹ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ خوشی سے لوگوں کو دکھاتا پھرے گا ہَؤُلَاءِ اقْرَءُوا کتابیہ، لوگوں میری کتاب کو پڑھو، میرے نامہ اعمال کو پڑھو. تم دنیا میں مجھے طعن و تشنیع کرتے تھے، مجھے کہتے تھے کہ یہ بیوقوف ہے، یہ اپنی زندگی کو اس طرح ضائع کر رہا ہے، لیکن آج دیکھو فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، اب دیکھو میں نے اپنی زندگی ضائع کی ہے یا اپنی زندگی کو کسی کام پہ لگایا ہوا تھا. کیونکہ آج ہمارا کرائیٹیریا یہ ہے، ہمارا تصور یہ ہے جو دنیا میں بڑا تاجر ہے، جو دنیا میں بڑا صنعت کار ہے، جو دنیا میں بہت بڑا کاشتکار اور جاگیردار ہے، وہ کامیاب ہے. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کامیاب میری نظروں میں یہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس نے اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل ہو گیا، حقیقتاً وہ کامیاب ہے. اللہ ہمیں بھی یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، یہ دیکھو میری کتاب کو پڑھو. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّ، مجھے یہ پتا تھا، میرا ایمان تھا کہ ایک دن مجھے اپنے رب سے بھی ملنا ہے اور اپنے اعمال کو بھی دیکھنا ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. پھر اللہ کیا کہیں گے؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس نے اپنی زندگی کو عیش و عشرت سے، بے حیائی برائی سے روک لیا، اللہ اسے کہے گا جا تمہیں ایسی عیش کرواؤں گا، راضی ہو جائے گا. یہ عیش و عشرت صرف ہمارا اس کا دورانیہ تھوڑا سا ہے، جوانی میں پہنچنے سے لے کر جوانی ڈھلنے تک 10 یا 12 سال، پھر ختم، یا بڑھاپا یا بچپن. انسان کتنی دیر انجوائے کرتا ہے، لیکن وہ تو ایسی زندگی ہے جس میں نہ بچپن ہے نہ بڑھاپا ہے، ہمیشہ اللہ جوان ہی رکھیں گے. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اب تمہیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جا تمہیں ایسی عیش کرواؤں گا، راضی ہو جائے گا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. پھر آگے دوسری بات وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں کم نکلیں گی، برائیاں زیادہ ہو جائیں گی، نیکیوں کا پلڑا کم ہو جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اللہ اکبر. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ،
جب اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پھر یہ رو رو کے کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش مجھے یہ کبھی نہ ملتا، ولم ادری ما حسابیا، میں اپنے حساب کو کبھی نہ دیکھتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، میرے خلاف کیسا فیصلہ آ گیا، ما اغنا عنی مالیہ، جو اتنا مال کمایا تھا میرے کسی کام نہ آیا، ہلاک عنی سلطانیہ، جو دلیلیں گڑی تھی وہ میرے خلاف آ گئی۔ آج انسان دلیلیں گڑتا ہے اور سمجھتا ہے ایسے کر لوں گا تو یہ ہو جائے گا، کیونکہ ہم لوگوں کو چکر دینے میں بڑے ماہر ہیں اور سمجھتے ہیں ایک کیا ساری دنیا کو چکر دے کے میں اب تک گزارا کر رہا ہوں تو کیا وہاں چکر نہیں دے سکوں گا۔ ہلاک عنی سلطانیہ، جتنی دلیلیں انسان گھڑے گا اتنا ہی پھنستا چلا جائے گا۔ اس کی دنیا میں مثال دیکھنی ہے تو بنی اسرائیل بڑے چلاک سمجھتے تھے اپنے آپ کو، بڑے مکار تھے۔ جب بھی انبیاء انہیں کسی بات کا حکم دیتے وہ کوئی نہ کوئی دلیل لے آتے، یہ کرو، ایسے نہیں، ایسے نہ ہوتا، ایسے ہو جاتا تو پھر ہم کر لیتے۔ تو جتنی چلاکی اور مکاری کی اللہ اتنی ہی سختی ان پہ کرتا گیا۔ بالآخر اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ان کے لیے دین پہ عمل کرنا ہی مشکل ہو گیا۔ جب دین پہ عمل نہ کیا تو اللہ نے قیامت تک کے لیے لعنت ڈال دی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ کہتے ہیں حد سے بڑھ گئے تھے اور ہر بات میں اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک وقت میری امت پہ بھی آئے گا جو کچھ یہود کر رہے ہیں یہی کچھ یہ کریں گے، یہ بالکل ان کے برابر اس طرح آ جائیں گے جس طرح دو پاؤں کے جوتے ہیں۔ کبھی کسی کا جوتا ایک چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کہا جس طرح ایک جوتے کے دوسرا جوتا برابر ہوتا ہے اسی طرح میری امت کے لوگ وہی کچھ کریں گے جو یہود کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے اگر ایک یہودی کسی بل میں، سانپ کی یا گوہ کی بل میں سر گھسائے گا تو یہ بھی وہیں پہ سر ڈالیں گے۔ اور ایک اتنی سخت بات کہی، آپ نے فرمایا اگر یہودی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے باز نہیں آتے تو ایسے گندے اور غلیظ لوگ میری امت میں بھی ہوں گے۔ تو یہ ہے وہ الحاد جس نے ہماری اسلامی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو کرائیٹیریا، جو نقشہ بنایا ہے، جو سکیچ دیا ہے مسلمان کا، ہم کسی بھی زاویے میں اس سے پورا نہیں اترتے الا ماشاء اللہ۔ ہاں اگر سارے ہی ختم ہو گئے تو اللہ پھر اس زمین کو ہی ختم کر دے گا کہ جن کے لیے میں نے دنیا بنائی تھی اب وہ نہیں تو مجھے اس زمین کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں، اللہ ہمیں بھی ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن یہ بات یاد رکھیں ہمیں اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا فلاں کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، دوستی میں مخلص ہو جاؤ، کام میں مخلص ہو جاؤ، فلاں کام میں، ٹھیک ہے سب میں ہونا چاہیے، لیکن اپنی ذات کے معاملے میں بھی ہمیں مخلص ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اگر ہمارا اخلاص ہوگا تو ہم وہ کام نہیں کریں گے جس کے نتائج ہمارے جسم کے لیے برے ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی
اور یہ بات بتلائی کہ یاد رکھو دنیا میں جتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت اسلام ہے اور اسلام ایسے ہی نہیں ملتا. اللہ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جب اللہ کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتے ہیں یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. تو سینے کو کھولنے کا مطلب کہ اس کے سینہ ہر نیک عمل کے لیے تیار ہوتا ہے. اور جس کے لیے اللہ ضلالت اور گمراہی کا رستہ اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ ایسا رزلٹ اللہ کو دیتا ہے، اپنے آپ کو ایسے انداز میں اللہ رب العزت کے حضور پیش کرتا ہے کہ اللہ اس کے لیے گمراہی کا ارادہ کر لیتے ہیں. کہا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، پھر اس کے سینے کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی اچھا عمل کرنا اس کے لیے اس طرح ہوتا ہے جس طرح آسمان پہ چڑھنا مشکل ہے، اس طرح یہ مشکل ہوتا ہے. میں اللہ کا واسطہ دے کے ایک بات پوچھتا ہوں، ہم میں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ کسی بھی وقت بات کر کے دیکھ لیں، وہ کہیں گے بھائی مشکل ہے، کام کا حرج ہوتا ہے، ہمارے لیے فلاں نماز مشکل ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، یعنی ہزار حجتیں کریں گے. لیکن جس مسلمان کو اللہ نے نماز کی توفیق بخشی ہے وہ اللہ کے واسطے یہ بات بتلائیں کہ نماز ان کی زندگی، ان کے کاروبار، ان کے معاملات میں اثر انداز ہوتی ہے، ان کے لیے ایک خوشی کا سبب دیتی ہے. ایک نمازی آدمی مسلمانوں کے ساتھ مل کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عبادت کرنے والا اور ایک نہ کرنے والا، اللہ نے مثال یہ دی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والا اس طرح ہے جس طرح زندہ انسان، اور نہ کرنے والا اس طرح ہے جس طرح مردار پڑا ہوا ہے. تو یاد رکھیں اسلام کے اوپر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ رب العزت سورۃ واللیل میں فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جو شخص لوگوں سے چھینتا نہیں بلکہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے، وَاتَّقَى، اور اپنے دل میں خوف خدا رکھتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ہر اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں اس پہ عمل کروں گا، یہ رسول اللہ کا حکم ہے، میں اس کے مطابق زندگی بسر کروں گا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ فرماتے ہیں میں دین کا رستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں. اور اس کے برعکس دوسرا، اللہ اکبر، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، چھیننا نہیں، جو صرف بخیلی کرے گا. بخیلی یہ ہوتی ہے کہ کسی کو دینا کچھ نہ. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور وہ لاپرواہی اختیار کرتا ہے، نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا، فلاں نہیں کیا، روزہ نہیں رکھا تو کیا ہوا. کہا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اسے ہر بری چیز اچھی لگتی ہے تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ دین کا ہر معاملہ اس کے لیے مشکل بنا دیتا ہے. اس کے لیے حلال کمانا مشکل، اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل، اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل، اس کے لیے زکوٰۃ دینا مشکل، اس کے لیے حج اور عمرہ کرنا مشکل، اس کے لیے ہر بھلا کام اللہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اللہ کہتے ہیں میں کروں گا اس کے لیے دین کا ہر معاملہ مشکل کر دوں گا، وقت ہی نہیں ملے گا. اور یہ باتیں جب ہم سنتے ہیں، جب پڑھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں، کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم سے کیا کردار ادا ہو رہا ہے.
اس لیے ہمیں وہ پہلے لوگ جو ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، عطا کریں. اگر کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو بات ہی اچھی کر دیں. اللہ جانتا ہے، یقین جانیے کہ ہمارے پاس یہ نعمت بھی چھن گئی ہے. جب دو دوست آپس میں باہم گفتگو کر رہے ہوں، جا رہے ہوں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زبان سے کتنی غلاظتیں نکالتے ہیں، کتنی گندگی نکلتی ہے ہماری زبان سے. ہم تو کسی کو اچھا بول نہیں دے سکتے، ہم تو کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے، ہم تو کسی کی دھارس نہیں بنا سکتے، اور پھر کہتے ہیں ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں. اور یہ کب ہوتا ہے؟ واتقا، جب دل میں خوف خدا ہوگا. وصدق بالحسنى، یاد رکھیں جب اچھی بات آئے تو اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے، اس کی تصدیق کرنی چاہیے، اسے سچا ہی سمجھنا چاہیے. اور سچی بات کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کی، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. لوگوں، بات کہنے میں اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی ذات کی بات اگر کائنات میں کسی کی اچھی بات ہو سکتی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی بات ہے. تو کائنات کی سب سے اچھی باتوں کی جب تکذیب کریں گے، ان کو جھٹلائیں گے، ان کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، انہیں قبول نہیں کریں گے، تو مجھے بتائیں کس اسلام کو لے کے ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے؟ یہ پہلے بھی بات میں عرض کر چکا. دیکھیں، ہم اس بات کا عذر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں کہ ہم اولاد کو کہتے رہے، انہوں نے ہماری بات نہ مانی. ماں باپ کو کہا، انہوں نے بات نہیں مانی، یہ بھی عذر ہو سکتا ہے. بیوی کو، بہنوں بھائیوں کو کہا، انہوں نے نہ مانی، یہ بھی عذر ہو سکتا ہے. کیا ہم یہ بھی عذر کر سکتے ہیں اس جسم نے میری نہیں مانی؟ کیا ہمارے پاس یہ بھی عذر ہے؟ تو ہماری اچھائی اور برائی تو شروع ہی اپنے جسم سے ہوتی ہے. اگر ہم اچھے بننے کی کوشش کریں گے تو یقین مانیے، ایک محدث کا قول ہے، اس وقت ذہن میں ان کا نام نہیں ہے، کہنے لگے اللہ اکبر، جب میں گھر جاتا ہوں تو اگر تو میرے ساتھ معاملات اچھے ہوں، میری اولاد میری بات مانے، میرے ساتھ معاملات اچھے کریں، میری بیوی میری حیا عزت کرے، تو میں سمجھتا ہوں میں درست جا رہا ہوں. لیکن جب بھی مجھ سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو فوراً اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے، میرے گھر میں ہی اس کا رزلٹ آ جاتا ہے، یا بیوی بدتمیزی کر دیتی ہے، یا اولاد میں سے کوئی کر دیتا ہے. یعنی یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. یعنی یہ قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے، لیکن ایک شخص نے اپنا تجربہ بتلایا. تو اس لیے حقیقت بات بھی یہ ہے کہ ہم بھی کبھی غور کریں، جب ہم سے غلطی ہوتی ہے نا تو اس کا رزلٹ فوراً مل جاتا ہے. تو اگر خدا نخواستہ ہمیں رزلٹ نہیں ملتا تو پھر یاد رکھیں اللہ رب العزت کسی سخت معاملے میں ہمیں مبتلا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ضمیر ہمیں برائی پہ ملامت نہیں کر رہا. جب یہ کیفیت ہو جائے نا، یہ اللہ کی طرف سے سخت ناراضگی ہوتی ہے کہ انسان غلط کام بھی کر رہا ہے لیکن اس کا ضمیر اسے ٹوک نہیں رہا، اسے احساس پیدا نہیں ہو رہا کہ میں غلط کر رہا ہوں. جب انسان کسی کی یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ غلط پہ غلط کیا جا رہا ہے اور اسے احساس نہیں ہو رہا، پھر وہ یقین کر لے اپنی بربادی کا کہ اللہ اسے کسی بہت بڑے عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے مہلت دے رہے ہیں.
اس لیے میرے عزیز بھائیو، اللہ مالک نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا کی ہے جس کا نام اسلام ہے۔ اس اسلام کی قدر کیجئے۔ اس کی قدر کیا ہے؟ اسلام ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ، ایک طریقہ دیتا ہے۔ ہم اس طریقے کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں، اپنے گھروں میں کریں۔ یقین مانیے ہماری زندگی کی بہت سی مشکلات ختم ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں، مشکلات ڈالنا اور مشکلات سے نکالنا، یہ دونوں چیزیں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، جب اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈال دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کوئی اس مصیبت سے نہیں نکال سکتا، الا ہو، صرف وہ نکال سکتا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، جب اللہ تمہیں کوئی نعمت، کوئی اپنا فضل، کوئی بہترین عطا کرنا چاہیے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، ساری دنیا کے لوگ بند باندھ کے بھی کھڑے ہو جائیں تو اللہ کے فضل کو اس پہ نہیں روک سکتے جو اللہ کسی کو دینا چاہتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، ہم مسجد میں آتے ہیں تو کیا دعا ہے؟ اللہم، اللہ اکبر، لمبی دعا، اس کا چھوٹا سا کلمہ آخری ہم پڑھتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پوری دعا یہ ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اعوذ باللہ العظیم، اے اللہ تو سب سے عظیم ہے، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وبوجہہ الکریم، تیرا چہرہ سب سے باعزت ہے۔ وسلطانہ القدیم، ہمیشہ کا بادشاہ تو ہے۔ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ رب اغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ وافتح لی ابواب رحمتک، اپنی رحمت کے دروازے مجھ پہ کھول دے۔ جب باہر نکلتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم عاصمنی من الشیطان الرجیم، اے اللہ اب تیرے گھر سے نکلنے ہی لگا ہوں تو مجھے شیطان مردود سے بچا کے رکھنا۔ یہ شیطان ہمیں دین سے دور کرتا ہے اور اللہ ہمیں اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ ہم اللہ سے اس کی رحمت اور اس کا فضل مانگتے رہیں، اللہ سے اس کا فضل مانگے۔ جب اللہ اپنا فضل عطا کر دے تو پھر کوئی ہمیں کچھ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں ہر روز قتل و غارت کری، روزانہ کوئی نہ کوئی دکھ بری داستان، کوئی نہ کوئی اذیت اور تکلیف ہم مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں کہ آج یہ آگ اگر کسی کے گھر میں ہے تو کل ہمارے پاس بھی آ سکتی ہے۔ تو اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اس سے پہلے پہلے اپنی سوچ کو بدل لیں، اس دین کو نعمت سمجھیں، اس کے حکموں کے مطابق چلیں، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، جمعہ کی اذان سے پہلے جتنے بھائی آتے ہیں کیا سب کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے؟ نہیں میرے عزیز بھائی، حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلے وقت میں بہت پہلے آتا ہے
یہ وقت کا تعین نہیں کیا کہ فلاں وقت سے فلاں تک، اس لیے یہ ایک ترغیباً بات کی ہے جو پہلے وقت میں آئے گا جمعے کے دن، یعنی اذان سے بہت پہلے وقت میں، تو اسے اللہ ایک اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب دیں گے۔ جو دوسری گھڑی میں آئے گا اسے گائے کی قربانی کے، جو تیسری میں آئے گا اسے ایک بکرے کی قربانی کے برابر ثواب ملے گا، اور جو اس کے بعد آئے گا اسے ایک مرغی صدقہ کرنے کے برابر، جو اس کے بعد آئے گا اسے ایک انڈا صدقہ کرنے کے برابر۔ اس کے بعد فرمایا جب مؤذن اذان کہہ دے گا تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم کوشش کر کے جلدی تشریف لایا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس اجر کا مستحق بنے۔ یہ محترم حاجی محمد یوسف نشیروی کے بہنوئی حاجی عبدالحق فتح گڑھی حاجی افضل جج کے چچا یہ قضائی الہی سے وفات پا گئے ہیں، ان کی نماز جنازہ جمعے کے فوراً بعد انشاءاللہ یہیں پہ ادا کی جائے گی۔ ساتھ ہی سنن اور نوافل بعد میں عطا کریں، انشاءاللہ پہلے ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ کچھ بیماروں نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ خصوصاً میری آپ سے التماس ہے، ہمارے ادارے میں جمعرات کو 11 بجے چھٹی ہوتی ہے تو بچے پھر اپنے گھروں کو جاتے ہیں ہفتے کے بعد۔ کل 3 بچے اپنے گھر جا رہے تھے موٹر سائیکل پہ، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، 2 کی ٹانگیں ٹوٹ گئی، 1 کا پاؤں کچلا گیا۔ تو اللہ سے دعا کریں وہ ہمارے بیٹوں کی طرح ہے، اللہ رب العزت انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بیٹے کے 2 پارے رہتے ہیں، اسی طرح تھوڑا تھوڑا قرآن رہتا ہے، سارا انہوں نے یاد کیا ہوا ہے۔ اللہ مالک انہیں جلد سے جلد صحت یاب کرے، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ رب العزت سب پہ رحم فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا 3 جمعے پہلے ایک عدد ہیلمٹ ملا ہے، جس بھائی کا وہ نشانی بتا کے گیٹ سے عبداللہ وصول کر لے۔ ایک بھائی نے کہا میں سرکاری ملازم ہوں، بینک سے ایڈوانس سیلری لینا چاہتا ہوں کیونکہ میں مقروض ہوں، لیکن بینک والے ہر مہینے میری سیلری سے پیسے کاٹیں گے۔ میرے عزیز بھائی، سود لینا کسی صورت جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ مجھ پہ قرضہ ہے، کوئی رستہ نظر نہیں آتا۔ آپ نے اسے ایک کلمہ بتلائے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پہاڑ جتنا قرضہ ہے۔ آپ نے فرمایا ان الکلمات کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو، پہاڑ سے بڑا بھی قرضہ ہو تو اللہ انشاءاللہ رستہ نکال دیں گے۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ سود کی لعنت میں نہ پڑنا، قرضہ دینا تو دور کی بات ہے، آپ ہمیشہ کے لیے پھنس جائیں گے۔ اللہ مالک سے آپ کے لیے دعا ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو کسی بھی سبب مقروض ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کے قرضے ادا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سود کی لعنت سے بچائے۔ یہ ایک بھائی نے کہا کہ میرے ابو جان بیمار ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ سب کے ماں باپ کو سلامتی کے ساتھ، صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ مالک ہر اولاد کو، ہر بہن، بھائی، بیٹی، ماں جو بھی بیمار ہیں، اللہ سب پہ رحم فرمائے۔ ایک بچے نے آپ سے التماس کی ہے کہ نحم کے امتحان ہو رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اللہ ہماری سب بچوں کو، بیٹوں کو کامیاب، بیٹوں بیٹیوں کو سب کو کامیاب کرے، زندگی کے ہر امتحان ان کے لیے آسان کر دے۔ میرے عزیز بھائیو، بہت بڑا المیہ ہے یہ الحاد کی بات جو ہو رہی تھی کہ ہمارا میڈیا، ہماری بیوروکریسی، ہماری حکومت، اس میں بے دینی کا بہت زیادہ جراثیم ہے، یہ کبھی بھی خیر کی بات لوگوں کو نہیں بتاتے۔ میں نے سعودی ٹیلی ویژن پہ ایک کلپ دیکھا، اشتہار تھا، ان دنوں وہاں پہ امتحان ہو رہے تھے، بچے آتے ہیں امتحان کمرہ میں بیٹھتے ہیں، یہ سارا کلپ انہوں نے بنایا ہوا، یعنی وہ کمرہ امتحان میں بیٹھتے ہیں، جب کویسچن پیپر دیتا ہے تو ہر کے ماتھے پہ شکن ہے، تو پھر پس منظر میں ایک آواز ابھرتی ہے کہ
اے پیارے بیٹو، تم یہ اللہ سے دعا کرو، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اچھا، یہ آواز ابھرتی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ بچوں نے سنی ہے یا ان کے ذہن میں آ گئی، ان کے ہونٹ ہلتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، مشکل تیری طرف سے ہے، تو ہی اسے آسان کرتا ہے۔ تو پھر وہ سارے کے سارے پیپر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بڑا خوبصورت لگا کہ وہ ایک تعلیم دیتے ہیں اپنے بچوں کو، یعنی ان کے اندر بے دینی اور دہریہ پن نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کو خوبصورت کلمات سکھلاتے ہیں۔ اور یقین جانیے، میں اپنی زندگی کے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سخت سے سخت مشکل میں پھنسا ہوں، ایک کام نہ ہونے کی امید ہے کہ نہیں ہو سکتا، لیکن ان کلمات کے ساتھ اگر اللہ سے دعا مانگی ہے تو اللہ نے وہ کام آسان کر دیا ہے۔ میں پھر پڑھتا ہوں، اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا، اے میرے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا، اے اللہ مشکل تیری طرف سے آتی ہے، تو ہی اسے آسان کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بیٹوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں اور عزیزوں بہنوں، ہم جب بھی مشکلات خصوصاً امتحان آئے تو یہ دعا اللہ سے کثرت کے ساتھ کریں۔ اسی طرح ایک کلمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کے وقت پڑھتے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اے اللہ میرے لیے آسانی کر دے، اے اللہ مشکل سے مجھے بچا دے اور میرے انجام کو بہتر کر دے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں اپنے نبی کے طریقے کے مطابق سارے امور انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا کسی سے نہ کہا کریں، بلکہ یہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے، اور اللہ یہ کہتا ہے وقال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری بات کو قبول کروں گا۔ تو جب اللہ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو تو پھر ہم کسی کو کیوں کہیں؟ تو کہنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اپنے آپ پہ بھی اعتماد کریں کہ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے اور انشاءاللہ وہ ہماری بھی سنے گا انشاءاللہ۔ قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں، نماز سے پہلے اقامت کا جواب دینا ضروری ہے؟ ہاں، اذان کا جواب دینا بھی ضروری ہے اور اقامت کا جواب دینا بھی۔ کیا نکاح سے پہلے ولیمہ ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے عزیز بھائی، نکاح سے بعد ہی مسنون طریقہ ہے کہ نکاح کے بعد ہی ولیمہ کیا جائے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ دو بندے ہیں جو 10-12 سال سے ادھار لی گئی رقم واپس نہیں کر رہے، اللہ ہم سب کو سمجھ دے۔ یہ بڑی مشکل گھاٹی ہے، کسی کا پیسہ مارنا یا کسی کو تنگ کرنا پیسے کے معاملے میں، یہ اللہ کے ہاں بہت برا انسان کے لیے وبال بنے گا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ بہت سی باتیں ہیں، میں التجا کروں گا بھائیوں سے جو مسائل پوچھنے ہیں وہ نماز کے بعد پوچھ لیں، میں انشاءاللہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم دمر اعداء الدین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم دمر اعداء الدین۔ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک عمن سواک یا واسع الفضل یا واسع المغفرہ۔ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شاننا کلہ لا الہ الا انت یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ تو ہم سب پہ رحم فرما، اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی
حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کے ہر امتحان میں ہمیں کامیابیاں نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ اے اللہ اسلام پہ زندہ رکھنا، اسی پہ موت نصیب فرمانا۔ اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، ہم سب پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہماری حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے قرضوں کو ادا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی میں، ہمارے معاش میں، ہمارے دین میں آسانیاں فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔